زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرکی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 تھی، جس میں بدکار مرد ہو یا عورت ہے ان کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا۔ جو زانی ہے، زنا جس نے کیا بہت بڑا گناہ کیا، اب گناہ کرنے والا جس نے زنا کیا وہ پسند کیا کرے گا؟ بدکار عورت کو پسند کرے گا، اس کی نیک عورت کی طرف دل مائل نہیں ہو پائے گی۔ یہاں بتایا گیا کہ بدکار عورت سے یا مشرکہ سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے معاذ اللہ جو بدکاری کی طرف رغبت رکھتی ہے یا بدکار ہے، تو بدکار عورت سے زانی یا مشرکی نکاح کرنا پسند کرے گا۔ اللہ نیکوں کو نیک ملاتا ہے، بروں کو برے ملاتا ہے، برے کو برا ملتا ہے، نیک کو نیک ملتا ہے، کیونکہ خبیث کا میلان، بڑی پیاری بات یہاں لکھی گئی، فرمایا کیونکہ خبیث کا میلان خبیث کی طرف ہوتا ہے، برے کا میلان برے کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر شخص، اعلان یا گناہ کرنے والا فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق و فاجر جیسے مرد سے نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ عورت بدکار ہے، وہ نکاح کرنے میں یہی چاہے گی کہ مجھے کوئی بدکار بندہ ملے۔ عورت کی بدکاری عادت میں پڑی ہوئی ہے، وہ نیک آدمی کو کبھی تلاش ہی نہیں کرے گی کہ مجھے کوئی نیک مل جائے، بلکہ وہ ایسی عورت یہ چاہے گی کہ جس طرح میں آزادانہ طور کے اوپر میں جیسے بدکاری کرتی ہوں تو میرا شوہر بھی ایسا ہو جو بدکار ہو، معاذ اللہ، کیونکہ اس کی رغبت اس کی طرف میرے رب کریم نے قرآن میں اشارے دے دیے ہیں کہ کیسا بندہ کس بندے کو تلاش کرتا ہے، کیسی عورت کیسے مرد کو تلاش کرتی ہے، اور کیسا مرد کیسی عورت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے، مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے۔ جب مدینے یہ مہاجرین پہنچے، ہجرت کر کے مدینے پہنچے، ان کی ساری دولت، سارا کاروبار، سارے چیزیں مکے میں رہ گئی، کھیتی باڑی، سب باغات سب رہ گئے مکے کے اندر، رشتے داریاں ہیں، سب کچھ چھوڑا کے سب مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے۔ اب ان کے پاس دنیا بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور مکے مدینے کے وہاں جو قبیلے رہتے تھے مشرکین کے، بڑے مالدار ہوتے رہتی تھی۔ اب کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا گیا کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے، غریب تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے عزیز و اقربا وہاں تھے، بدکار مشرکہ عورتیں بڑی دولت مند تھیں، وہاں مالدار بھی تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت ہمارے کام آ جائے گی، اگر ہم ان سے نکاح کر لیں ان کی دولت ہمارے کام آ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے اس کی اجازت لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اجازت دے دی جائے تو ہم نکاح کر لیں سے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں روک دیا گیا کہ کبھی بھی ایمان والوں پر حرام ہے کہ اس طرح کا رشتہ کریں۔ ایمان والوں پر حرام ہے کہ مال دولت دے کر یا پھر اس طرح کی بدکار عورتوں کے ساتھ مال کی وجہ سے نکاح کرے، یہ مومن بندے کے لیے حرام ہے۔ بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں
ابتدا اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا ہی حرام تھا، لیکن آگے ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو۔ مطلق آیت کریمہ بیان کی گئی تو یہ جو حکم تھا صرف اور صرف بدکار عورت کا، تو یہ منسوخ ہو گیا کہ معاذ اللہ اگر کسی کی زنا ثابت ہو گئی کہ کسی عورت نے زنا کی ہے، تو اب اگلی آیت کریمہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر کوئی بدکار عورت سے بدکاری کر بھی دی ہے، توبہ طائب ہو گئی تو اسے نکاح کر لیا جائے، اب حرام نہیں ہوگا۔ پہلے تو سخت ممانع کہ حرام تھا، لیکن اب دوسرے آیت کریمہ کے اندر یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر اس طرح کی عورت ہے لیکن توبہ طائب ہو جاتی ہے تو پھر اسے اگر کوئی نکاح کرے گا تو پھر اس کا نکاح حلال ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوا بد عقیدہ بری عادات کردار والے لوگوں کا ساتھی بھی نہیں بننا چاہیے۔ منع کیا گیا پچھلے آیت میں، ایسے لوگوں کا ساتھی بھی نہیں بننا چاہیے، اور درست عقائد رکھنے والے نیک پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت پر اثر لیتی ہے، ایک صحبت دوسری صحبت سے بڑا اثر لیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد کی پہلی جلد میں موجود ہے، روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اسے کہتا اے شخص اللہ سے ڈرو اور جو برا کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرا دن اس سے ملتا تو پھر اسے منع نہ کرتا، بار بار مل لے، پہلے دن تو منع کیا، پھر دوسرا دن ہوتا تو اسے منع نہ کرتا، کیونکہ وہ کھانے پینے بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، اور نیک لوگ برے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے کی نحوست سے انہی جیسے برے ہو گئے۔ یہ صحبت کا اثر، یہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی خرابی بتائی۔ پہلی خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے۔ قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی اس آدمی کو کہ جس نے برے لوگ برے بندوں کی صحبت اختیار کر کے، ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہے کہ معاذ اللہ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر معاذ اللہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا۔ کیا تھا؟ یہ برے لوگوں کی صحبت کا اثر تھا۔ بیٹھ کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے مکے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انہیں کانوں کان پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کا کام اتر چکا ہوتا، ایمان کی قمیص ان کی اتر چکی ہوتی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے رب کریم نے 19ویں پارے سورہ فرقان کے اندر اس کی ایک بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ بندہ جس نے بد عقیدہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ افسوس، قیامت کے دن وہ بندہ افسوس کرے گا، افسوس، کاش، یا لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی پھر مجھے گمراہ کر دیا، کس نے مجھے فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لیکن اس وقت کا پھر افسوس کس کام کا ہوگا؟ افسوس تو اب کرنا پڑے گا کہ ایسے برے لوگوں کی صحبتوں میں نہ جائیں کہ جو ایمان کے لیے بھی زہر ہو، تو آپ کی اچھی عادتوں کے لیے بھی زہر ہو۔ آپ کی اچھی عادتوں، کتنے لوگ اچھے بھلے انسان نشے کے عادی ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ صحبت۔ ہمیں بہت زیادہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد، اپنے بھائیوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کن سے باتیں کرتے ہیں، کن سے دوستی بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے اگر گھر کے ایک بچے پر بھی نظر نہ کی اور وہ برا ہو گیا تو پورا خاندان گندا ہو جائے گا، اس سے چلنے والی نسل گندی ہو جائے گی۔ نظر رکھنی پڑے گی۔ موجودہ دور کے اندر تو
والے کمانے والے بے روزگار ہو کر بیٹھ گئے، نشے کی عادی ہو گئے، نہ اپنا گھر چلا رہے، نہ جو گھر میں آئی اس کو جینے دے رہے، زندگی عذاب بنا دی گھر سامنے والے کی، بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ برے لوگوں کی صحبت۔ وہ جو فلاں ساتھی تھا نا، دوست تھا، اس نے فری میں کچھ کھلا دیا، ایک دن کھلا دیا، دوسرے دن کھلا دیا، عادت پڑ گئی، اب نشہ خود سے لگنے لگ گیا، اب خود کرنے لگ گیا۔ فری میں بھی کوئی اگر گناہ کی دعوت دے، گناہ دے تو نہ لے، اسے دور رہے، یہی عافیت ہوگی، یہی سلامتی ہوگی۔ لہذا جسے اپنے ایک بڑا واقعہ بیان کیا گیا یہاں پر، ہلا دینے والا، کہ بندے کی طبیعت روشن ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ تابعین، حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا صحابی کی جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا تابعین کے دور میں ایک بندہ تھا جس کا نام عمران بن حطان رقاشی اس کا نام تھا، اس کا قصہ بڑا مشہور ہوا، آپ نے لکھا کہ تابعین کے زمانے میں محدث تھا، حدیث کا بڑا ماہر تھا تابعین کے زمانے میں۔ خارجی مذہب کی ایک عورت سے اس کی صحبت ہو گئی، معاذ اللہ، خود کو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اسے سنی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے نکاح کروں گا اور سنی کروں گا، اس نیت کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اور معاذ اللہ یہ اتنا بڑا محدث، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود خارجی بن گیا۔ تابعین کے زمانے کی بات ہے اور مثال ہے کہ ایک عورت جو خارجی عورت تھی اور کیا کہا، میں اسے سنی بناؤں گا، اور خود اس کے چکر میں خود خارجی بن گیا۔ کان و کان پتہ نہیں چلتا، بندہ بہت ساری نیتیں کرتا ہے، جناب میں تو بڑا پکا ہوں، میں تو بڑا پکا ہوں، تابعین سے بڑھ کر کوئی ہوگا، محدث سے بڑھ کر کوئی ہوگا۔ یہ سارے تعبیر شیطان کی ہوتی ہے، اور نفس خوش کرنا چاہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رشتہ کر دوں، میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں، پھر میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بندے کا ایمان ہی چک ہو جائے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا جسے اپنے دین ایمان کی ذرا سی بھی فکر ہے، اسے چاہیے کہ وہ مد مذہب مرد یا عورت سے ہرگز شادی نہ کرے، یوں ہی برے کردار والے مرد اور عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے، بلکہ درست عقائد، اچھے کردار اور نیک پاسا مرد اور عورت سے شادی کی جائے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔ رب ذوالجلال آج کے درس سے ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ